جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اگر اس پر زکوٰۃ تو واجب نہ ہو لیکن قرض، ضروری اسباب اور استعمال کی اشیاء سے زائد قیمت کا مال یا اسباب اس کی ملکیت میں عید الفطر کے صبح صادق کے وقت موجود ہو، جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی یا اس سے زائد کی بنتی ہو، تو اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ برابر ہے کہ یہ مال تجارت ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، اس پر سال بھر گزرا ہو یا سال بھر نہ گزرا ہو، اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ نیز جس طرح صدقۃ الفطر ایک مسلمان مالدار مرد کے اوپر واجب ہے، اس طرح ایک مسلمان مالدار عورت کے اوپر بھی صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہوگا، اور ایک مسلمان مالدار مرد کے اوپر اپنے علاوہ اپنے نابالغ بچوں کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا، اور یہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول، لایانی اور فحش باتوں سے پاک صاف کرنے کے لیے اور غریبوں اور محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ زبان کی بے احتیاطی اور بے باکی کی وجہ سے روزے کے اوپر جو برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، یہ صدقۃ الفطر اس کا فدیہ اور کفارہ ہو جائے گا۔ اور صدقہ فطر میں 4 اجناس گندم، جو، کھجور اور کشمش میں سے کسی ایک جنس کا دینا یا اس کی قیمت کا دینا ضروری ہوگا، جس کی تفصیل یوں ہے جیسا کہ اگر کوئی گندم کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرے گا تو گندم کا نصف سا یعنی 2.25 کلو اور احتیاطاً 2 کلو گندم ادا کرنا یا اس کی قیمت کا ادا کرنا ہوگا، اور اسی طرح اگر کوئی جو کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے گا تو جو کا 1 سا یعنی 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی، اور اسی طرح اگر کوئی کھجور کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے گا تو کھجور کا بھی 1 سا یعنی 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اور صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اور یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ لیکن اگر کسی نے نماز عید سے پہلے ادا نہیں کی تو اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے، مگر اس سے ثواب میں کمی واقع ہوگی، اور اگر کسی نے عید کے دن سے زیادہ تاخیر کر لی تو یہ خلاف سنت اور مکروہ ہوگا، مگر پھر بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تاہم اگر کوئی رمضان شریف میں صدقۃ الفطر ادا کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس سے مسکینوں اور محتاجوں کو زیادہ فائدہ ہو۔